انتہائی واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، شعبان المعظم کا اختتام ہے، چند دن اس کے باقی ہیں۔ شعبان المعظم کے اختتام کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک مہمان مہینہ آئے گا جس کو رمضان المبارک کہا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان المبارک کو ایمان والوں کے لیے بطور مہمان کے عطا فرمایا ہے، اور رمضان المبارک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان والے کو بڑے بڑے انعامات عطا فرماتے ہیں۔ اس کی عبادت اور اس کی جتنی محنت ہے عبادت میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اجر کو کئی گنا بڑھا دیتے ہیں۔ روزہ رمضان المبارک کا ایمان والوں پر فرض ہے۔ یہ کوئی فرض کفایہ نہیں ہے، نہ کوئی سنت موقدہ یا واجب کا درجہ نہیں ہے، بلکہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں جیسے نماز فرض ہے۔ اسلام کی بنیادی چیزوں میں سے تیسرے نمبر پر رمضان المبارک کے روزے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کو اسلام کی بنیاد قرار دیا کہ اسلام کی عمارت 5 چیزوں پر کھڑی ہے۔ ان 5 چیزوں میں تیسرے نمبر پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے روزے کو ذکر فرمایا کہ یہ اسلام کی بنیادوں میں سے رمضان کا روزہ ایک بنیاد ہے۔ اس لیے اگر کوئی رمضان المبارک کے روزوں کا انکار کرے، حضرات فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اس نے دین کے ایک اہم ترین رکن کا انکار کیا ہے۔ ہمارے بہت سارے لوگ جن کو ہم یہ کہہ دیتے ہیں یہ سادہ آدمی ہے، یہ سادہ پن نہیں ہوتا، یہ حماقت اور بے وقوفی ہے۔ ایمان اور کفر پر کوئی سادگی نہیں ہوتی، ایمان اور کفر تو ایک سنجیدگی کا معاملہ ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو یہ اپنی زبان سے بطور مذاق کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی رمضان کے روزے تو وہ رکھے جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، جس کے پاس پینے کے لیے نہ ہو، اس کو تو بھوکا آدمی رکھے گا جس کے پاس کچھ نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ ایسے جملے روزوں کے بارے میں کہنا یہ اپنے آپ کو اسلام سے نکال کر کفر میں داخل کرنا ہے، کیونکہ اس نے اسلام کے اہم ترین رکن کا مذاق اڑایا ہے۔ اگر کوئی نماز کا مذاق اڑائے تو کیا وہ مسلمان ہے؟ وہ مسلمان نہیں ہے۔ اگر کوئی رمضان کے روزوں کا مذاق اڑائے تو وہ مسلمان نہیں ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس نے اس چیز کا مذاق اڑایا جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد قرار دیا کہ اے میرے صحابہ، اسلام کے بنیادی احکامات میں سے روزہ تیسرے نمبر پر ہے، ایمان ہے، نماز ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر رمضان کے روزے بیان فرمائے ہیں۔ رمضان المبارک کے روزے سن 2 ہجری میں فرض ہوئے ہیں۔ کس میں ہوئے ہیں؟ سن 2 ہجری، تاریخ بھی یاد کیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو 18 مہینوں کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں پر روزوں کو فرض قرار دیا۔ رمضان المبارک کے روزے 18 مہینے بعد، ہجرت کے 18 مہینے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں پر جیسے نماز فرض کی اسی طرح رمضان کے روزے فرض قرار دیے۔ ابتدا میں رمضان المبارک کے کچھ سخت احکامات بھی تھے، یہ بھی یاد رکھیے، یہ بنیادی باتیں ہی یاد کیجئے۔ ابتدا میں رمضان المبارک کے روزوں کے معاملے میں
سمجھیے کہ صوم کہتے کس کو ہے؟ روزہ ہم اپنا اردو میں ترجمہ کرتے ہیں، عربی میں کہتے ہیں صوم، جس کا ترجمہ ہے روزہ۔ صوم کے معنی کیا ہے؟ لغوی اعتبار سے صوم کا معنی ہے رک جانا۔ کیا معنی ہے؟ یاد کیجئے، روزے کا معنی کیا؟ صوم کا معنی رکنا۔ کیا معنی ہے؟ رکنا۔ اب اصطلاح شریعت میں روزہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ تو لغت کے اعتبار سے صوم کا معنی رکنا مطلقاً۔ شریعت کی اصطلاح میں رکنا کس کس چیز سے ہے، وہ کیا ہے؟ شریعت کی اصطلاح میں روزے کی حالت میں کھانے سے، پینے سے، اپنی بیوی سے خواہش پوری کرنے سے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کی نیت سے ان تینوں چیزوں سے رکا رہنا، اس کو کہتے ہیں روزہ ہے۔ صبح سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کی نیت سے کھانا بھی نہیں ہے، رک گئے ہم، پینا بھی نہیں، رک گئے ہم، بیوی کے ساتھ شرعاً جو معاملات جائز ہیں روزے کی حالت میں ان سے بھی رکنا ہے، اس کو کہا کہ یہ بندہ روزے کی حالت میں ہے۔ حالانکہ یہ تینوں کام جائز ہے، کھانا جائز ہے، کھانے کی اللہ نے اجازت دی، پینے کی دی، بیوی کے ساتھ جائز معاملات کی اجازت ہے، لیکن روزے کی حالت میں ان تینوں چیزوں سے اللہ کی رضا کے لیے رک جانا، اس کو کہتے بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ یہ صوم کے معنی ہے۔ اور ابتدا میں اس کے احکامات کچھ سخت تھے، یہ ابتدائی باتیں ہی یاد کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں اس کتنی نرمی فرمائی۔ ابتدا میں حکم یہ تھا صبح سے لے کر غروب آفتاب تک ان چیزوں سے رکے رہو، غروب آفتاب کے بعد کھانے کی اجازت، پینے کی اجازت، بیوی سے جائز خواہش کو پورا کرنے کی اجازت، لیکن یہ اجازت اس وقت تک ہے جب تک نیند نہ آئے، جب تک سو نہ جاؤ، کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو، بیوی کے ساتھ رہ سکتے ہو۔ اگر کوئی شخص سو گیا تو اس کا اگلے دن کا روزہ شروع ہو گیا۔ ابتدا میں یہ حکم تھا، کتنا سخت حکم ہے نہ، غروب آفتاب کے بعد چند گھنٹے بندے عشاء تک لگا لیں، لیکن بندہ جیسے ہی سویا بے شک بعد میں اٹھ جائے، لیکن اس کا روزہ شروع ہو گیا ہے۔ اب اگلے دن غروب آفتاب تک وہ کچھ نہ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے، اس کو منع کر دیا۔ اب کئی صحابہ اکرام مشکل ترین معاملات میں چلے گئے، سارا دن محنت کرتے، شام کو جب گھر آتے تو لیٹ جاتے، نیند آ جاتی، سو جاتے، اگلا روزہ شروع ہو جاتا۔ اب یہ ایک معاملہ مشکل تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے اس امت کے حال پر رحم فرمایا اور اجازت دے دی کہ غروب آفتاب کے بعد روزہ افطار کرو، اگلے دن صبح صادق تک ساری رات کھانے کی بھی اجازت ہے، پینے کی بھی اجازت ہے۔ اللہ نے بیوی سے جائز خواہش کو پورا کرنے کی بھی اجازت عطا فرما دی۔ بعد میں نرمی ہو گئی، اللہ پاک نے تخفیف کر دی، یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے۔ بہرحال یہ روزے کا معنی کس سن میں روزہ فرض ہوا؟ سن 2 ہجری میں روزہ فرض ہوا۔ ہجرت کے 18 مہینے بعد روزے کی، رمضان کے روزے کی فرضیت کا حکم ملا۔ اور روزہ کہتے کس کو ہے کہ 3 چیزوں سے اپنے آپ کو روک لینا، کھانے کی اجازت نہیں، پینے کی اجازت نہیں، بیوی کے پاس شرعاً جو معاملہ جائز ہے اس کی اجازت نہیں، ان میں سے کوئی بھی کام کیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اب روزے سے باقی نہیں رہے گا۔ باقی سچ بولنا، امانت داری، دیانت داری، عبادات، ریاضات، یہ روزے کو قوت دیتے ہیں، روزے کے اجر میں اضافہ کرتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ ان 3 چیزوں سے رک جاؤ اور سارے دن جھوٹ بولتے رہو، یہ معاملہ نہیں ہے بھئی۔ یہ 3 چیزوں تو ایسی ہیں کہ جو کرنی نہیں ہے، کھانے پینا نہیں ہے، لیکن زبان کو بھی کنٹرول رکھنا ہے، اپنے حلال حرام کی بھی تمیز کرنی ہے کہ میں نے اللہ کے لیے کیا رکھا ہوا ہے؟ روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ اتنی عظمت اور فضیلت
فضیلت والا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے آخر میں اپنے صحابہ کو رمضان کے فضائل بیان کرتے تھے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. فضائل بیان کرتے ہیں نبیوں کے نبی امام الانبیاء. اور کن کو سنا رہے اپنے صحابہ کو کہ میرے صحابہ جو مہینہ آ رہا ہے وہ مہینہ ہے کیا ہے. آنے سے پہلے اس کے فضائل بتاتے، اس کی برکات بتاتے، ایک ایک لمحے کی قیمت بتاتے، تاکہ اس مہینے کو سستی کے ساتھ نہ گزارے، غفلت کے ساتھ نہ گزارے اور بےہودہ کاموں میں نہ گزارے، ان ایام کو ضائع نہ کریں، بلکہ ایک ایک لمحے کو قیمتی بنا کر آخرت میں اعمال کا ذخیرہ جمع کر لیں. اپنے صحابہ کو خطبہ دیا. اب میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اس تھوڑے سے وقت میں، خطبہ تو بڑا طویل ہے، میں وہی خطبہ دوں گا سارا کا سارا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دیا ہے. وہ کیا خطبہ تھا؟ ہم باتیں تو سنتے ہیں لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ سرکار مدینہ خود کیا خطبہ ارشاد فرماتے تھے. ابھی چند دن ہی باقی ہیں، جمعے کا خطبہ بھی ہوگا اور سرکار مدینہ کی سنت بھی زندہ ہوگی انشاءاللہ. میں سنا کر سنت زندہ کروں گا، آپ سن کر صحابہ کی سنت زندہ کریں گے. سرکار مدینہ سنایا کرتے تھے، صحابہ سنا کرتے تھے. سرکار مدینہ بتاتے تھے رمضان کیا ہے، صحابہ سنتے تھے رمضان کیا ہے. پھر میرے محبوب تو ویسے ہی دن رات عبادت میں رہتے تھے اور صحابہ کے شوق میں اور اضافہ فرما دیا کرتے تھے. وہ خطبہ ہے کیا جو سرکار مدینہ نے خود دیا؟ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخر میں فرمایا یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک. فرمایا اے لوگو القریب تم پر ایک عظیم بابرکت مہینہ آنے والا رمضان المبارک کی آمد قریب ہے. رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، فضیلت والا مہینہ آ رہا ہے، رحمتوں والا مہینہ، اللہ کی طرف سے بخشش کی عنایت والا مہینہ. اپنے صحابہ کو فرمایا، نبیوں کے نبی نے فرمایا، امام الانبیاء نے فرمایا، تاجدار مدینہ نے فرمایا یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر. فرمایا میرے صحابہ القریب وہ مہینہ آ رہا ہے، رمضان المبارک کا وہ بابرکت مہینہ جس میں ایک رات لیلۃ القدر والی بھی ملے گی، لیلۃ القدر والی رات میں ملے گی. لیلۃ القدر والی رات وہ رات ہے جس میں اللہ نے اپنے کلام مقدس کو نازل کیا، قرآن مقدس کو نازل کیا، ایمان والوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا، تلاوت کے لیے نازل کیا، زندگی کا رہبر بنا کر نازل کیا. اتنی عظمتوں والی رات ہے. فرمائے اتنا بابرکت مہینہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر. میرے صحابہ وہ مہینہ آ رہا ہے جس میں لیلۃ القدر والی رات بھی ملے گی، لیلۃ القدر والی رات بھی نصیب ہوگی. اور فرمایا لیلۃ القدر کی ایک رات، لیلۃ القدر کی ایک رات، لیلۃ القدر کی ایک رات کی عبادت اللہ کو 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی اعلیٰ ہے. سبحان اللہ. اتنی عظمت والا مہینہ جس میں لیلۃ القدر والی رات بھی ملے گی، ایک رات 1000 مہینوں کی راتوں سے اعلیٰ، 1000 مہینے کی عبادت سے اعلیٰ. پھر فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ شَهْرٌ جَعَلَ اللَّهُ صِيَامَهُ فَرِيضَةً
ततव्वा। फरमाया मेरे सहाबा, रमजान मुबारक के रोजे मेरे परवरदिगार ने ईमान वालों पर फर्ज किए हैं। रमजान का रोजा फर्ज है, जैसे नमाज को फर्ज करार दिया, रोजों को भी फर्ज करार दिया। खुद सूरतुल बकरा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु, ऐ ईमान वालों, तुम्हारे रब ने तुम पे रमजान के रोजों को फर्ज करार दे दिया है। सुभान अल्लाह। इतना बाबरकत महीना, इतना अज़मत वाला महीना, शहरुल जालल्लाहु सियामहु फरीज़तन व क़ियाम लैलिही ततव्वुआ। फरमाया दिन का रोजा रखेंगे, सुभान अल्लाह। मेरे महबूब फरमा रहे हैं, इमामुल अंबिया फरमा रही हैं, अपने सहाबा के अंदर रमजान की इबादत का शौक पैदा करने के लिए, रमजान की कदर बढ़ाने के लिए, ताकि उसके दिनों की कदर की जाए, उसके रातों की कदर की जाए, उसके लम्हात को ज़ाया न किया जाए, हर लम्हे को अपनी निजात का जरिया समझकर कीमती बनाए। फरमाए मेरे सहाबा, दिन का रोजा रखेंगे, रात को नवाफिल अदा करेंगे, रात की तरावियों का इंतजाम करेंगे, रात को क़याम का मौका मिलेगा, तरावियां अदा करने का मौका मिलेगा। रमजानुल मुबारक में आप देखेंगे हाफिज कुरान मुसल्ला इमामत पे आएगा, अल्लाह के कुरान की तिलावत करेगा, अल्लाह के कुरान को पढ़ पढ़ के लोगों को सुनाएगा। कुरान मुकद्दस की तिलावत होगी, कुरान मुकद्दस की तिलावत की जाएगी। फरमाया मेरे सहाबा, दिन का रोजा रखेंगे, रात का क़याम करेंगे, अपने रब की रजा के लिए इबादत करते रहेंगे। जअलल्लाहु सियामहु फरीज़ा। रोजा क्या है? बोलो भाई, फर्ज है। फरमाया वो महीना जिसका रोजा फर्ज है, जअलल्लाहु सियामहु फरीज़ा व क़ियाम लैलिही ततव्वुआ। दिन का रोजा फर्ज है, रात की इबादत अजर व सवाब का जरिया है। हम रात को इबादत करेंगे, खड़े होंगे, क़याम करेंगे और अपने अल्लाह को राजी करेंगे। और ए ईमान वालों, अल्लाह तुम्हारी इबादत से जन्नत को आसान कर देगा। रोजा फर्ज, रात की इबादत, तरावियों का एहतिमाम। फरमाया दिन का रोजा, रात की तरावी, आज ही बैठे बैठे इरादा कर लो, नियत कर लो। मेरे महबूब ने रमजान के फजाइल बयान फरमाए, इंशाअल्लाह मैं पूरे रोजे रखूंगा। अल्लाह पाक से कबूलियत की तौफीक भी मांगो, अल्लाह पाक से दुआ भी करो। मेरे परवरदिगार रमजान के रोजे सेहत के साथ, आफियत के साथ, खैर के साथ रमजान के रोजे भी अता फरमा, रात की तरावियां भी पढ़ने की तौफीक अता फरमा। इंशाअल्लाह रोजा भी रखेंगे, तरावी भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। नियत तो करो ना भाई। मेरे महबूब ने फरमाया, मेरा उम्मती तो नियत कर ले, अल्लाह फौरन अजर लिखवा देता है। अमल के करने तक भी नहीं रोका जाता, कभी तो इसने किया ही नहीं है। अल्लाह पाक फरमाते, मेरे बंदे का इरादा है, ऐ नेकी लिखने वाले, चल लिख दे। ये कह रहा मैं रोजे रखूंगा, ठीक है तू लिख दे, ये रोजे रखेगा। अल्लाह अकबर। ये कह रहा मैं तरावियां पढ़ूंगा, नियत है, अभी तो आई नहीं, अभी तो देर है, लेकिन इसने नियत की है, मेरे महबूब की उम्मत है। मैंने अपने महबूब से मेराज पे वादा किया है कि आपकी उम्मत नेकी का इरादा भी करेगी तो मैं अजर दे दूंगा। इनके इरादे पर भी नेकी है, इनके इरादों पर भी अजर है। ना जाने अभी तो कौन बाकी रहेगा, कौन नहीं रहेगा, इसका भी कोई पता नहीं है, इसका भी किसी को कोई इल्म नहीं है कि अभी किसको मिलना है, किसको नहीं मिलना है, कौन बाकी है, कौन जाएगा। लेकिन जिसने इरादा और नीयत पक्की कर ली, अगर उसे रोजा न भी मिल सका, इंशाअल्लाह अपने अमाल में पूरे रमजान के रोजों का अजर पाएगा इंशाअल्लाह। इसीलिए तो रमजान से पहले मेरे महबूब खुतबा दिया करते थे कि शौक पैदा हो। फरमाया शहरुल जालल्लाहु सियामहु फरीज़ा व क़ियाम लैलिही ततव्वुआ। दिन का रोजा रखेंगे,
اہتمام کریں گے. پھر نوافل کا شوق بڑھانے کے لیے, نوافل کے اندر ہمت بڑھانے کے لیے, کیونکہ ہم لوگ کمزور گھبرا جاتے ہیں, یار 20 تراویح پڑھنی پڑے گی, 1.25 سپارہ سننا پڑے گا, یا 1.5 سپارہ سننا پڑے گا, یا پورے قرآن کو تراویحوں میں سنیں گے. بڑی مشکل مرحلہ ہے, بڑی پریشان کن معاملہ ہے. سارا دن بھوک ہے, سارا دن پیاس ہے, رات کو امام صاحب لمبی رکعتیں پڑھائیں گے, لمبی لمبی تراویحیں ہوں گی. میرے محبوب پہ قربان جاؤ, قیامت تک کے لیے اپنی امت کا حوصلہ بڑھایا. فرمایا میری امت والوں, اتنی عظمت والا مہینہ, اگر اس مہینے میں تم نے نفل پڑھا, اللہ تمہیں فرض کے برابر اجر عطا کرے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. گھبراؤ نہیں, اس مہینے میں تو تم نفل پڑھو گے, اللہ فرض کے برابر لکھوائے گا. کیا زبردست, دن میں 5 فرض ادا کرتے ہیں, 5 نمازیں فرض ہے نا. حضور فرض کا جو اجر ہے, اللہ اکبر, یہ تو جب ملے گا تو پتہ چلے گا کہ فرض کا اجر کیا ہے. فرض پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کیا کیا کرتے ہیں. فرمایا گھبراؤ نہ, گھبراؤ نہ, اس مہینے میں جو نفل ادا کرے گا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے فرضوں کے برابر اجر عطا کرے گا. جو نفل پڑھ رہا وہ گویا فرض نماز پڑھ رہا ہے. جیسے فرض پر اجر ہے, اتنا نفل پر اجر ہے. اچھا نفل تو فرضوں کے برابر چلے گی. میرے محبوب نے کہا, ہمیں یقین ہے ہمیں ملے گا, انشاءاللہ ضرور ملے گا. لیں گے نا انشاءاللہ, انشاءاللہ. میرے محبوب کا خطبہ ہے جو میں سنا رہا ہوں. فرمایا جس نے نفل ادا کیا اسے فرض کے برابر اجر مل گیا. اور فرمایا جس نے رمضان المبارک میں ایک فرض کو ادا کیا, غیر رمضان کے 70 فرضوں کے برابر اجر مل گیا. 70 فرضوں کے برابر اجر ملا. جس نے رمضان میں ایک نماز ادا کی, غیر رمضان کی 70 نمازوں کے برابر اجر مل گیا. فجر کی نماز پڑھی, 70 نمازوں کا اجر مل گیا. ظہر کی نماز پڑھی, 70 نمازوں کا اجر مل گیا. عصر کی نماز پڑھی, مغرب کی نماز پڑھی, عشاء کی نماز کو ادا کیا. میرے محبوب نے فرمایا, فرمایا میرے صحابہ, جس نے فرض ادا کیا 70 فرضوں کے برابر اللہ نے اجر عطا کر دیا. سبحان اللہ. نفل پڑھو تو ایک فرض کے برابر, اللہ اکبر. فرض پڑھو تو 70 فرضوں کے برابر اجر. کتنا پیارا مہینہ ہے, کتنی بخشش کا مہینہ ہے. میں یہ خطبہ بتا رہا ہوں, درمیان میں سے ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں. اس لیے تو میرے محبوب نے منبر پر چڑھتے ہوئے بدعا دی ہے اس آدمی کو کہ جو رمضان پائے اور مغفرت نہ کروا سکے. یاد ہے نا سب کو یہ حدیث, کسی موقع میں پوری سناؤں گا. میں ابھی تو صرف اشارہ کر رہا ہوں. میں چاہ رہا ہوں کہ میں اپنے محبوب کا پورا خطبہ سنا سکوں آپ کو, کہ جو میرے محبوب نے اپنے صحابہ کو رمضان سے پہلے سنایا کہ میرے صحابہ کیسا مہینہ ہے جس کی میں انتظار کر رہا ہوں. ایسا تو نہیں, اسی لیے تو میرے محبوب 2 مہینے رمضان کا انتظار کرتے تھے. فرمایا منبر پہ چڑھتے ہوئے فرمایا, جس کو رمضان المبارک ملا اور اس مہینے میں عبادت کر کے اپنی بخشش نہ کروا سکا, فرمایا وہ ہلاک اور برباد ہو جائے. بدعا جبرائیل نے دی, آمین میرے محبوب نے کہی ہے. کون کہہ سکتا ہے یہ قبول نہ ہو؟ یہ قبول ہی قبول ہے, کیونکہ اتنا بڑا اجر نفل فرض کے برابر, فرض پڑھو 70 فرضوں کے برابر, اتنا کچھ مل رہا ہے. اگر کوئی اتنا کچھ ملنے والے مہینے میں بھی نجات نہ پا سکا تو وہ پھر کس مہینے کے انتظار میں ہے؟ وہ پھر نجات پا ہی نہیں سکتا ہے. نفل فرض اور 70 فرضوں کے بعد اگلی بار ہمیں حوصلہ دیا, پھر آگے ہمت بڑھائی. فرمایا وَهُوَ الشَّهْرُ الصَّبْرِ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ. میرے محبوب نے اپنے صحابہ کو خطبہ دیا اور خطبے میں یہ جملے ارشاد فرمائے, فرمائے میرے صحابہ وَهُوَ الشَّهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ. فرمائے تو صبر کا مہینہ ہے, بھوک لگے گی ہم صبر کریں گے, پیاس لگے گی ہم صبر کریں گے, تھکاوٹ ہوگی ہم پھر بھی صبر کریں گے. فرمائے میرے صاحب وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ. جس نے اس مہینے میں صبر
صبر کا مہینہ میرے محبوب فرما رہے ہیں، اور فرما میرے صحابہ جس نے صبر کر لیا اسے جنت مل گئی۔ اب صبر کا اجر کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ابن کثیر میں، علامہ ابن کثیر نے حضرت عبداللہ بن عمر کے حوالے سے حدیث نقل کی ہے۔ کوشش کر رہا ہوں کہ خطبہ پورا کر سکوں، لیکن شاید ممکن نہیں ہے فی الحال، ابھی تو اس خطبے کا ایک حصہ بھی نہیں ہوا۔ صبر کیا ہے؟ میرے محبوب فرما رہے صبر کا مہینہ، اور صبر کرو گے تو اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ صبر کا ثواب کیا ہے؟ دیکھیے حضرت عبداللہ بن عمر حدیث کے راوی ہیں، حدیث سنیے، بڑی قیمتی حدیث سنا رہا ہوں۔ فرمایا کہ میرے اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا کہ میرا امتی ایک نیکی کرے گا اللہ اسے 10 گنا اجر عطا فرمائے گا۔ عام طور پر یہی معاملہ ہر عام معاملہ ہے۔ سرکار مدینہ کو یہ بشارت ملی قرآن میں ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا۔ اللہ اکبر، قرآن جو اپنے محبوب پر کہ امت کی کتنی فکر ہے۔ میں اپنی اولاد کی کیا فکر، دن رات مرتے بھولتے ہیں، لیکن میرے محبوب کی فکر یہ رہتا ہے۔ کہا کہ میرے محبوب ایک کام کرے میں 10 دوں گا۔ اللہ اکبر، کافی تھا 10 بھی، لیکن فرمانے لگے رب زد امتی، رب زد امتی۔ جس کو اس جملے کی سمجھ ہو، کوئی بھی سمجھنے والا وہ سمجھے گا یہ جملہ کیا ہے۔ میرا محبوب کیا کہ رب زد امتی، اے اللہ میری امت کے اجر کو اور بڑھا۔ اللہ فرمائے ایک کام کرو میں 10 لکھ لوں گا، لکھوا دوں گا۔ میرے محبوب کیا کہہ رہے رب زد امتی، یا اللہ بڑھا۔ تعلق ہے نا، تعلق سے انسان کچھ بھی کر لیتا ہے۔ محبوب ہے، محبت ہے، یا اللہ 10 مل گیا لیکن میں چاہتا ہوں اور بڑھائیے، اضافہ کریں۔ فرمانے لگے رب زد امتی، رب زد امتی، اے میرے پروردگار آپ نے ایک عمل کو 10 کے برابر قرار دے دیا، لیکن میری خواہش ہے میں اپنی امت کے لیے بڑا فکر مند ہوں، ان کے اجر میں اور اضافہ کر دیجئے، ان کے اجر کو بڑھا دیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا جس نے ایک اللہ کے راستے میں دیا اللہ پاک اسے 700 گنا عطا کرے گا۔ جس نے ایک دیا اللہ کتنا دے گا؟ بولو بھائی کتنا دے گا؟ 700 گنا۔ اس کی مثال بھی بیان کی، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل۔ ایک دینے والے کی فرما مثال ایسے ہے جیسے اس نے گندم کا ایک دانہ زمین میں ڈالا، ایک تنا باہر نکلا، اس میں سے 7 بالیاں نکلی، ہر بالی میں 100 دانے ہیں، ایک دانے سے اللہ نے 700 پیدا کر دیے۔ فرمایا میرے محبوب آپ کی امتی کی ایک نیکی سے میں 700 پیدا کر دوں گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، اب تو خوش ہو جانا چاہیے تھا۔ اللہ اکبر، اگلی بات پھر فرمانے لگے رب زد امتی، اور بڑھائیے۔ اللہ اکبر، کیسا تعلق ہے، سبحان اللہ۔ رب زد امتی، میرے اللہ اور بڑھائیے، اس میں اور اضافہ کر دیجیے، میری خواہش ہے۔ پروردگار عالم نے سورۃ البقرہ کی ایک اور آیت کو نازل کر کے فرما دیا، فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ فرمایا میرے محبوب آپ کا امتی جو مجھے قرض دے گا میں اس کے اجر کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر عطا کر دوں گا۔ اب یہ نہیں کہا کہ میں 700 دوں گا، کہا اضعافا کثیرا، جو مجھے قرضہ دے گا۔ یہ آپ جو دیتے نہیں یہ قرضہ ہے، اللہ اس کو قرضہ کہہ رہا ہے، حالانکہ اللہ قرضے کا محتاج نہیں ہے، لیکن جو اللہ کی رضا کے لیے دی اللہ فرماتے ہیں وہ قرضہ ہے۔ جیسے تم قرضہ لیتے ہو اس کا بدلہ دیتے ہو، جو میرے نام پہ دیتا ہے گویا وہ مجھے قرضہ دے رہا ہے، اور پھر جو اللہ کو قرضہ دے اور جب اللہ دے تو سبحان اللہ پھر کیا ہی بات ہے، پھر دینے والا وہ اپنے حساب سے ہی دیتا ہے نا۔ اللہ پاک اس کو قرضہ کراتے سورۃ البقرہ میں ہے، من ذا الذی یقرض اللہ، جو تم میں سے اللہ کو قرضہ دے گا اضعافا کثیرا، اللہ اس کے قرضے کو بہت بڑھا دے گا۔ اب بہت کا لفظ تو کافی تھا نا، ہم سمجھتے ہیں کافی تھا، لیکن میرے محبوب پھر فرمانے لگے رب زد امتی، یا اللہ اور بڑھا دے۔
अज़ाबन कसीरा है कि मेरे महबूब मैं बहुत दूंगा, लेकिन कह रहे रब्बी ज़िद उम्मती, अल्लाह और बढ़ा, मैं चाहता हूं ये और मिले, या अल्लाह मेरी ख्वाहिश और है कि इनको और ज्यादा मिले। कितना मिले? फरमाया मेरे महबूब मैंने 10 दिए, आपने फरमाया रब्बी ज़िद उम्मती, मांगने वाला नबियों का नबी है, अता करने वाली ज़ात सखियों की सखी ज़ात रब्बुल आलमीन की ज़ात है। फरमाया मैंने 10 दिया, आपने कहा बढ़ा दीजिए, मैंने 700 गुना कर दिया, आपने कहा बढ़ा दीजिए, मैंने कहा अज़ाबन कसीरा, अभी भी आप कह रहे हैं रब्बी ज़िद उम्मती, ऐ अल्लाह और बढ़ाइए, ऐ अल्लाह और इजाफा कर दीजिए। मेरे परवरदिगार ने एक और आयत नाज़िल कर दी, फरमाया मेरे महबूब चल ले लीजिए, इन्नमा युवफ़्फ़ास्साबिरूना अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। आपकी उम्मत में जो सब्र करने वाला होगा, सब्र पे मैं इतना दूंगा, इतना दूंगा, इतना दूंगा। तेरा परवरदिगार कह रहा है मैं बेहिसाब अता करता रहूंगा, उसका हिसाब ही मैं नहीं करूंगा। मैं नहीं कहता 7 है, 7 है, 70 है, 1000 है, लाख है। अल्लाह फरमाते जो सब्र करेगा, फरमा बेगैर हिसाब, हिसाब ही कोई नहीं, चलो हिसाब ही खत्म कर दिया, कोई हिसाब नहीं। हम कहते हैं ना बेहिसाब, और खत्म कौन कर रहा है? वो जात कर रही है जिसके खजाने लामहदूद है। वो रब कह रहा बेगैर हिसाब, मेरे महबूब मैं इतना दूंगा, इतना दूंगा, इतना दूंगा कि ये गिनने बैठ जाए तो गिन ही नहीं सकेंगे। और ये किस पे है? सब्र पे है। इसलिए मेरे महबूब ने फरमाया वहुव शहरुस सब्र, ये कौन सा महीना है? सब्र का महीना। फरमाया रमजान तो सब्र का महीना है, और फिर फरमाया सब्र क्या है? वहुव शहरुस सब्र वस्सब्रु सवाबुहुल जन्नह, सब्र का महीना है और सब्र का बदला अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। अब पता चला ना, हम सब्र करेंगे, हमें भूख लगी, हम क्या करेंगे? बोलो भाई क्या करेंगे? बोलो एक दफा ताकि पक्का हो जाए सब्र। भूख लगेगी हम क्या करेंगे? हिम्मत नहीं हारेंगे कि यार आज तो भूख लग रही, कल नहीं रखूंगा। शैतान ये वसवसा भी पैदा करता है, आज तो प्यास लग रही, अब कल नहीं रखूंगा प्यास, मैं सब्र करूंगा। यार भूख लग रही है तो मैं सब्र करूंगा। इस आयत को दिमाग में घुमाऊंगा कि मेरे रब ने कहा है कि मेरा जो बंदा मेरे लिए सब्र करेगा, मैं उसे इतना दूंगा कि वो गिनना चाहेगा तो वो गिन नहीं सकेगा। हम सब्र करेंगे, मेरे महबूब ने फरमा दिया है सब्र का महीना इंशाअल्लाह। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, पास दिए गए बेल बटन को जरूर दबाएं।